رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہو تو مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک خوش ہوتے ہیں. دل کے اندر عجیب سی مسرت، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے رمضان کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. پوری یکسوئی کے ساتھ عبادات میں ہم پورا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ رمضان میں ہم عبادات کیسے کر سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. سارے مہینوں کا سردار، بہت ہی بابرکت مہینہ. رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہو تو مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک خوش ہوتے ہیں. دل کے اندر عجیب سی مسرت، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادات کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. ان گنت لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، تو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے رمضان کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. پوری یکسوئی کے ساتھ عبادات میں ہم پورا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ نصیب فرما دے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کے کرنے کو ہم تمام کے لیے مقدر فرما دے. آمین. تو رمضان المبارک کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ عبادات کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ رمضان میں ہم عبادات کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے کن باتوں کا جاننا اور عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، آج تفصیل سے انشاءاللہ ہم جانیں گے. تو لہٰذا میں نے یہاں پر 24 ایسے اعمال درج کیے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ان اعمال پر ہماری توجہ زیادہ ہونی ہے اور ان اعمال کی عادت ڈالنی ضروری ہے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ عبادات کر سکیں. بنا کسی تاخیر کے ہم جانیں گے کہ 24 کیا کام ہے. سب سے پہلا کام، تہجد کی عادت ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرنا نہایت آسان. سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آسانی سے آپ 2 یا 4 رکعات نفل پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے عادت ڈالیں کہ تہجد کا اہتمام ابھی سے ہو. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ سحری بھی کر رہے ہیں، وقت بھی ان کے پاس ہے، پھر بھی تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تہجد کی عادت ڈالیں گے، اس کا اہتمام ضرور کیا کریں گے. نمبر 2، دعاؤں کی کثرت سے اللہ رب العزت کے سامنے ہم مانگے. اللہ رب العزت کے سامنے مانگنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ابھی سے عادت ڈالیں. نمبر 3، دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں، اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں، اللہ کے ذکر کی عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. اللہ کے ذکر میں اللہ رب العزت نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت ذکر میں رکھے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے لیے ہم فارغ کر دے
دنیا کی مشغولیات سے ہم اپنے دلوں کو فارغ کر دیں، خالص اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر ہم بٹھائیں۔ نمبر 4، رمضان کے لیے ذہن سازی۔ ابھی سے ذہن بنائیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، عبادتوں والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آگ سے آزادی دلانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے، مجھے اپنا ذہن بنائیں ابھی سے۔ نمبر 5، گزشتہ روزوں کی قضا کریں۔ جو روزے تمہارے گزشتہ قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کو رکھا کریں شعبان کے مہینے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی روزوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ عادت ڈالیں، جو قضا ہو گئے ان قضا روزوں کی ادا کریں یہاں اس مہینے کے اندر، خاص کر مستورات جو ناپاکی کے ایام میں ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، گزشتہ رمضان میں جو روزے ان کے قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کی ادا اس مہینے کے اندر وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، تو خاص کر اس کا دھیان رکھیں، گزشتہ روزوں کی جو آپ کی قضا ہو گئی ہے وہ قضا اس مہینے کے اندر کر لیا کریں آسانی سے۔ نمبر 6، تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کثرت سے رمضان کے مہینے میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں، ایک روزہ رکھنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت۔ یہ 2 عبادتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے رمضان میں پڑھا جاتا ہے، عادت شعبان کے مہینے میں ہمیں ڈالنی ہے۔ نمبر 7، عبادات کا اہتمام کریں، ابھی سے عبادات کا اہتمام، شوق اپنے اندر ہم پیدا کریں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرنے والے بن سکیں۔ نمبر 8، مسجد میں ٹہرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر جو زیادہ ٹہرا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، یا اس کا رہنا زیادہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے پیارے فرشتے اس آدمی سے دوستی کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے مسجد میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی عادت ڈالا کرے۔ نمبر 9، صدقہ دینے کی عادت ڈالے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی عادت ڈالے۔ ابھی سے عادت بن گئی شعبان کے مہینے میں، تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم خوب صدقہ کر سکیں گے، اور رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے پر اجر بھی اللہ رب العزت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے شعبان کے مہینے میں ہی عادت ڈالنی ہے۔ نمبر 10، نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات پورے کا پورا شیڈول آپ بنائیں، کس وقت میں کیا کام کرنی ہے، کس وقت میں کیا کام نہیں کرنی ہے، پورے کا پورا ایک نظام الاوقات آپ بنا لیں۔ یہ نظام الاوقات شعبان میں اگر ہم بنا لیں گے تو رمضان میں ہمارے لیے بہت سہولت ہوگی، تو اس لیے نظام الاوقات ضرور بنایا کریں۔ نمبر 11، روزوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں، یعنی کہ روزوں کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہی روزوں کے مسائل سے ہم واقفیت ہو کہ کون سے کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی حالت میں کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے مسائل کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہ جاننے کا اہتمام شعبان المعظم کے مہینے میں ہی کیا کرے۔ نمبر 12، رمضان سے پہلے پہلے خریداری، یعنی کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آپ جو بھی خریدنا ہے، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری شعبان المعظم کے مہینے میں ہی خرید لیا کریں، ضروریات سے فارغ ہو جایا کریں۔ جب پوری ضروریات سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو ایک سوئی کے ساتھ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر سکیں گے، تو اس لیے رمضان سے پہلے پہلے ہی خریداری کر لیا کریں، شاپنگ جو بھی کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی کر لیا کریں۔ ہماری ایک بری عادت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کی کہ شاپنگ کے لیے جو اکثر مسلمان جو نکلتے ہیں تو وہ رمضان کے سب سے قیمتی حصے میں نکلتے ہیں، یعنی کہ سب سے قیمتی حصہ کون سا ہوتا ہے رمضان المبارک کا؟ تو سب سے قیمتی حصہ آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرے میں اہم راتیں ہوتی ہیں، اور طاق راتیں آخری عشرے میں آتی ہے، اور اس کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔
تو ہم ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں شاپنگ کے ارادے سے، گھومنے کے ارادے سے. تو یہ بہت کیا ہے، بری عادت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانا ہے، عبادات کے لیے فارغ کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی ہے. تو جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے، جو بھی ضروریات ہیں، وہ سب کے سب شعبان المعظم کے مہینے میں کر لے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورے کا پورا وقت ہم عبادات کے لیے فارغ کر سکیں. نمبر 13، اخلاقی درستگی. اپنے اخلاق ہم درست کر لیں، اچھے بنائیں اخلاق. ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت سب سے عمدہ، سب سے اچھے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمارے اخلاق بھی سب سے اچھے ہوں. تو اس لیے اپنے اخلاق کی درستگی ہم کر لیا کریں. نمبر 14، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا کرے. تکبیر تحریمہ، امام صاحب اللہ اکبر جو نماز شروع کرتے ہیں، پہلی جو تکبیر کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کیا کرے. رمضان المبارک کے مہینے میں تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنا آسان ہے، عادت شعبان کے مہینے میں ہی ڈالا کرے. نمبر 15، مصروفیات میں کمی. جو بھی تمہارے کام کاج ہے، جتنے اب رمضان سے پہلے آپ مصروف ہیں، اپنے مصروفیات میں ابھی سے کمی شروع کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں عبادات کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. آپ رمضان کے مہینے میں بھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے تو پھر عبادات کے لیے وقت دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے مصروفیات میں ابھی سے کمی کر دیں. نمبر 16، قیلولہ کا اہتمام کرے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا. ایسا نہیں کہ دوپہر سے عصر تک سونا، یہ نہیں ہے قیلولہ. تھوڑی دیر آرام کرنا. یہ تھوڑی دیر آرام کرنا قیلولہ اس لیے کہ تہجد میں اٹھنے کے لیے بہت مدد ملتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتے تھے. تو ہم اس کی عادت ڈالا کریں، تھوڑی دیر دوپہر میں قیلولہ کا اہتمام کریں. نمبر 17، توبہ میں جلدی کریں. کوئی بھی گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوری طور پر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کیا کریں، اس کی عادت ڈالیں. نمبر 18، نیند کے اوقات میں کمی. یعنی کہ زیادہ سونے کی عادت نہیں ڈالنی ہے. رمضان میں مسلمانوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ زیادہ سوتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں. میرے بھائی اچھی عادت نہیں ہے. فجر کے کیا ہے جلدی سے پڑھ لیے، فجر کے بعد سوئے تو کیا ہے دوپہر میں اٹھتے ہیں، دوپہر میں نماز پڑھ لیے سو گئے، عصر میں اٹھتے ہیں. بھائی سونے کے لیے مہینہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے مہینہ ہمیں عطا نہیں فرما رہے ہیں. عبادات کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مہینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو اس لیے سونے کی عادت کم کر دیں، ابھی سے عادت ڈالیں کہ کم سوئیں گے، عبادات زیادہ کریں، ابھی سے عادت ڈالا کریں. نمبر 19، نیت کی درستگی. ہماری نیت ہم اچھی کریں، بری نیت نہ ہو، ہماری نیت میں درستگی ہم لائیں. جو بھی کام کرے خیر کا کام، نیت اچھی نیت کے ساتھ. جو بھی خیر کا کام کرے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی خیر کا کام کرے اچھی نیت کے ساتھ. نمبر 20، انٹرنیٹ سے احتراز. انٹرنیٹ سے دور رہا کریں، اس لیے کہ اچھی باتیں بھی اس میں آتی ہیں، غلط باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں. غلط ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، اچھی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں. اچھی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، درمیان میں برے ویڈیوز بھی آ جائیں گے، ایڈورٹائز بھی آ جائیں گے. تو اس لیے انٹرنیٹ سے جتنا دور ہم رہیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے. تو انٹرنیٹ سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. نمبر 22، سگریٹ نوشی، تمباکو اور گٹکا وغیرہ سے احتراز کیا کریں. ابھی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کریں، اس کی عادت چھوڑ دیا کریں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آسانی سے ہم روزہ رکھ سکیں. نمبر 23، غیبت، جھوٹ، چغلی، اس طرح کے گناہ کے کاموں سے احتراز کریں. غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، دھوکہ دینے سے، اس طرح کے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یہ تمام کاموں سے ابھی توبہ کر لیا کریں
اور ان کاموں سے بچنے کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ نمبر 24، دوسروں کو بھی ان امور کی دعوت دے، یعنی آپ کو سمجھ میں آ گئی پوری باتیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بن سکیں گے۔ اگر آپ خیر کے ارادے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے سارا ثواب انشاءاللہ العزیز آپ کے کھاتے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔